میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج کے دن میں آپ کے سامنے دوسرا مختصر سا افسانچہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس افسانچے کا عنوان ہے $5 کا معجزہ۔ کسی زمانے میں ایک گاؤں میں ایک خاندان رہتا تھا۔ ان کی ایک 3 سالہ بچی تھی اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چند دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ بیٹا سخت بیمار ہے۔ انہوں نے وہاں کے لوکل ڈاکٹرز کو لا دکھایا، مگر وہ لڑکا ٹھیک نہ ہو سکا۔ اس بچی کے والدین روزانہ شام کو یہ گفتگو کرتے اور کہتے کہ شاید اس ہمارے بیٹے کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ لڑکی روزانہ اپنے والدین کی گفتگو سنتی اور جا کے سو جاتی۔ ایک دن صبح وہ بچی اٹھی اور اس نے اپنے جار میں سے کچھ سکے نکالے اور دوڑتی ہوئی اس گاؤں کے میڈیکل سٹور کے اوپر گئی۔ میڈیکل سٹور کا مالک یا مینیجر جو وہاں پہ کام کر رہا تھا، اس نے اس بچی کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ ایک کونے میں کھڑی رہی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے جار سے لیے ہوئے سکے کاؤنٹر کے اوپر پھینک دیے۔ سکوں کی اس آواز سن کر مینیجر لڑکی کی طرف آیا اور اس سے پوچھا، آئے بیٹی، کیا چاہیے؟ اس 3 سالہ بچی نے کہا کہ مجھے معجزہ دے دو۔ یہ کتنے پیسے ہیں؟ مینیجر نے سکے گنے تو $5 نکلے۔ اس بچی نے کہا کہ ان $5 کا مجھے معجزہ دے دو۔ کیا تمہارے پاس معجزہ ہے جو میرے بھائی کو ٹھیک کر سکے؟ اس مینیجر نے جواب دیا کہ اس نام کی کوئی دوائی ہمارے پاس نہیں۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرے والدین روزانہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہمارے بھائی کو ٹھیک کر سکے گا۔ مجھے $5 کا معجزہ دے دو۔ مینیجر نے بار بار اس کو کہا کہ ہم معجزہ نہیں بیچتے، ہمارے پاس اس نام کی کوئی دوائی نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی بضد تھی کہ مجھے معجزہ چاہیے۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد ایک خوبصورت آدمی سوٹڈ بوٹڈ سٹور کے اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ اس بچی اور مینیجر کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر وہ سوٹڈ بوٹڈ آدمی اس بچی سے کہنے لگا کہ تمہیں یہ معجزہ کیوں چاہیے؟ اس بچی نے جواب دیا کہ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے اور میرے والدین کہتے ہیں کہ اس کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ شخص حیران ہو گیا۔ اس نے اس بچی سے کہا، مجھے یہ $5 دے دو، میں کل شہر جا کر تمہارے بھائی کے لیے معجزہ خرید لوں گا، اور جاؤ تم سکون سے اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ بچی اپنے گھر چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایمبولنس ان کے گھر کی طرف آ رہی ہے، اور جب ایمبولنس میں سے پیرامیڈکس نکلے، انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور ایمبولنس میں ڈال دیا، اور پھر والدین اور بچی بھی ان کے ساتھ ایمبولنس میں بیٹھ گئی۔ ایمبولنس ایک ہاسپٹل میں جا کے رکی۔ ہاسپٹل والوں نے اس بچے کو وہاں پہ داخل کر لیا۔ اس کا ٹریٹمنٹ شروع ہوا۔ پتہ چلا کہ اس بچے کے برین میں ٹیومر ہے۔ وہاں کے ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا۔ چند دنوں تک وہ وہاں پہ رہے۔
बच्चे का ट्रीटमेंट चलता रहा और फिर कुछ देर के बाद उनको घर भेज दिया गया। वो ख़ानदान बहुत खुश था कि उनके बच्चे का ट्रीटमेंट हो गया है, और एक दफ़ा फिर वो वालिदैन आपस में गुफ्तगू करने लगे कि खुदा का शुक्र है कि हमारे बेटे को मौजज़े ने बचा लिया। वो लड़की फिर अपने जहन में सोचती रही कि उस शख्स ने ही ये मौजज़ा ख़रीद के दिया होगा जिसने मुझसे $5 लिए थे। चंद दिनों के बाद उनके दरवाज़े के ऊपर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे वही सूटेड बूटेड आदमी जो उस बच्ची को मेडिकल स्टोर में मिला था वो खड़ा था। उस शख्स ने वो सारी कहानी उनके वालिदैन को, उस बच्ची के वालिदैन को सुनाई कि आपके बच्ची $5 का मौजज़ा ख़रीदने के लिए गई थी। मेरा नाम डॉक्टर रॉल्फ है और मैं यहाँ का न्यूरोसर्जन हूँ। मैंने आपके बच्चे का इलाज किया है। वो ट्यूमर जो उसके सर के अंदर था उसको मैंने निकाल दिया। अब वो सेहतयाब है और इस ट्रीटमेंट की सारी कीमत वो $5 हैं जो मैंने आपकी बच्ची से लिए थे। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हुई, छलांगे लगाने लगी और ज़ोर ज़ोर से कहने लगी कि मैंने अपने भाई के लिए $5 का मौजज़ा ख़रीद लिया। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।